अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो नावल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस नावल का नाम है माला और इस नावल की कलमकार हैं निम्रा अहमद। माला नावल की पहली किस्त निम्रा अहमद अपने पेज पर अपलोड कर चुकी हैं। आप आज की वीडियो में माला नावल की पहली किस्त का पहला हिस्सा सुन सकेंगे और पढ़ सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। लाहौर हिस्सा अव्वल। बस एक कार क्रैश, किसी मर्ज की तशखीस, एक गैर मुतवक्का फ़ोन कॉल, कोई नया दरियाफ्त शुदा इश्क या एक टूटा हुआ दिल। बस इतनी सी देर लगती है हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बनने में। कितनी खूबसूरती से नज़ाकत भरी है हमारे अंदर कि ये सब चीज़ें बस एक पल में बदल डालती हैं इस हकीकत को कि हम कौन हैं। तारीख थी 5 अप्रैल। शहर था इस्लामाबाद का और वक्त था सुबह 8 बजे का। हमारी कहानी एक गैर मुतवक्का फ़ोन कॉल से शुरू होती है जो इस सुबह कैफ जमाल को मौसूल हुई थी। कैफ इन दिनों हर बेरोज़गार और नाकाम इंटरप्रेन्योर की तरह दिन चढ़े तक सोया करता था और दोपहर से फजर तक काम की तलाश में लैपटॉप के सामने बैठा करता था। इस वक्त भी वो गहरी नींद में था जब घंटी बजी। उसने सोए हुए दिमाग के साथ फ़ोन कान से लगाया। नंबर गैर शनासा था और आवाज़ खुश्क। कोई अधेड़ उम्र मर्द था जो उसे बता रहा था कि उसका बॉस जो हाल ही में बरतानिया से आया है उससे मिलना चाहता है। उसके पास कैफ के लिए एक जॉब ऑफर है। कौन है आपके बॉस? वो जमाई रोकते हुए उठ बैठा, आंखें मसली, वक्त देखा। माहिर फरीद। मगर मैं किसी माहिर फरीद को नहीं जानता। जान जाओगे। अधेड़ उम्र आदमी ने कॉल काट दी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद कैफ ऊबर में सवार इस लोकेशन की तरफ जा रहा था जो उस नामालूम शख्स ने भेजी थी। रास्ते में उसने गूगल का सहारा लेकर माहिर फरीद को खोजना चाहा। वैसे तो बहुत से लोग थे इस नाम के, लेकिन इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाला माहिर फरीद उसे एक ही मिला। उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, बस एक फेसबुक ग्रुप पे उसका तस्करा नज़र आया जो कि उसकी काउंटी के चंद रिहायशियों के कमेंट्स की शक्ल में था। कैफ दिलचस्पी से पढ़े गया। मालूम होता था कि माहिर फरीद किसी मारूफ कारोबारी शख्स का बेटा था और उसको कोई ज़हनी आर्जा लाहक था। चंद बरस कबल उसके अपने माँ बाप ने उसे ज़हनी इमराज के एक इंस्टीट्यूशन में दाखिल करवा दिया था। वो एक मुद्दत वहाँ ज़ेर इलाज रहा था। यहाँ तक पढ़ के कैफ का दिल अजीब सा होने लगा, लेकिन अगली मालूमात ज़्यादा चौंका देने वाली थी। किसी ने गॉसिप के अंदाज में लिखा था कि जिन दिनों माहिर ज़ेर इलाज था उसके बाप ने माहिर को अपनी जायदाद से बेदखल करने का ऐलान कर दिया था और वो सब कुछ अपनी बेटी के नाम छोड़ना चाहते थे। अभी वसीयत को कानूनी शक्ल नहीं दी गई थी जब एक कार क्रैश में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वफ़ात के बाद माहिर की माँ और बहन मुल्क छोड़ के चले गए और न जाने कैसे, लेकिन माहिर फरीद के डॉक्टर्स ने उसे क्लियर करार देकर डिस्चार्ज कर दिया। यूँ वो वापस अपने घर आ गया और यकीनन अब वो अपने माँ बाप के तमाम असासों का मालिक था। ये खबर 2 बरस पुरानी थी। कैफ ने मज़ीद सर्च करना चाहा, लेकिन इसके अलावा इंटरनेट पे उस शख्स का कोई नामो निशान ना था। होटल आ चुका था, यही मुलाकात तय की गई थी। एक लम्हे के लिए कैफ जमाल का दिल चाहा कि वो वापस पलट जाए, लेकिन क्या मालूम ये कोई और माहिर फरीद हो। एक दफ़ा मिलने में क्या हर्ज है। चंद मिनट बाद वो लिफ्ट में सवार था जो उसे चौथे फ्लोर की तरफ लेकर जा रही थी। शायद मुझे बेहतर हुलिये में आना चाहिए था। लिफ्ट के कदावर आईने में अपने अक्स को देखते हुए उसने सोचा। कैफ एक खुश शक्ल नौजवान था, अलबत्ता उसका हुलिया बेपरवाह सा था। माथे पे बिखरे बाल, बड़ी हुई शेव, जीन्स के नीचे सफ़ेद जोगर्स जो मटियाले हो चुके थे, पूरी आस्तीन की चेक वाली शर्ट जिसके बटन खुले थे और नीचे पहनी सफ़ेद शर्ट झलकती थी। उसने बालों में हाथ फेर के उन्हें दुरुस्त करना चाहा, लेकिन कोई फ़ायदा ना था। चौथे फ्लोर पर वो लिफ्ट से निकला तो सामने मरमरी राहदारी थी। फासले फासले पे कमरों के दरवाजे थे। कैफ ने गर्दन उठा के होटल की शान व शौकत को देखा। यहाँ रिहाइश पजीर इंसान को उससे क्या काम हो सकता था।
کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینور ہونے کے علاوہ ایک ایونٹ فوٹوگرافر بھی تھا، جس کو لوگ عموماً انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے ہائر کیا کرتے تھے۔ اس جیسے اس شہر میں سینکڑوں دوسرے فوٹوگرافرز بھی تھے۔ پھر ماہر فرید نے اسے ہی کیوں بلایا؟ کمرے کا دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ وہ بادامی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے بال اتنے سفید تھے کہ سلور لگتے تھے۔ اس نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ سر سے پیر تک کیف کا جائزہ لیا، پھر خوش آمدید کہہ کے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آواز سے پہچان گیا، یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کال کی تھی، ماہر فرید کا مینیجر۔ کیف تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سوئٹ کافی وسیع اور شاندار تھا، سارے میں لیونڈ اور موتیے کی خوشبو پھیلی تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر پھیلی روشن صبح دکھائی دیتی تھی۔ کھڑکی کے آگے رکھے بڑے صوفے پہ ایک آدمی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کیف کو اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ گرے پینٹ اور سفید شرٹ پہ چارکول ویسٹ پہنے وہ ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے ہوئے تھا۔ پیچھے سے آتی روشنی میں اس کے کف لنکس چمک رہے تھے۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ جوان اور وجیح تھا۔ کلین شیو چہرہ، جیل سے سیٹ بال اور پرکشش آنکھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کیف کا دل مروبیت سے بھر گیا۔ اس نے جس طرح کے شخص کا خاکہ ذہن میں بنایا تھا، یہ آدمی اس سے کہیں مختلف اور شاندار تھا۔ آؤ کیف، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بے تکلفی سے مسکرا کر ماہر فرید نے خالی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھنے سے ماہر کا ایک بوٹ فضا میں تھا۔ اس بوٹ کی سیاہ چمکیلی سطح پہ کیف کا عکس نظر آ رہا تھا۔ آپ یقیناً ماہر فرید ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے بیٹھا۔ دونوں کے درمیان شیشے کی میز تھی جس پہ لیدر کور والی بھوری ڈائری رکھی تھی۔ کچھ تھا اس کمرے کی فضا میں جو اعصاب پہ سوار ہوتا تھا۔ لیونڈر اور موتیے کی خوشبو اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خاموش کمرے میں واحد آواز ماہر فرید کے ناخنوں سے آ رہی تھی، جنہیں وہ صوفے کے ہاتھ سے عادتاً رگڑ رہا تھا۔ کیف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کی عمارت اور وجاہت کے روب میں نہیں آئے گا۔ کھنکار کے پوچھا، آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھنے لگا۔ میں ایک فوٹوگرافر ہوں اور لوگ مجھے فوٹوگرافی کے لیے ہی بلاتے ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ماہر نے صوفے کی پشت سے بازو ہٹایا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا لیے۔ نظریں ہنوز اس کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ صرف فوٹوگرافر؟ اس نے دائیں سے بائیں گردن ہلائی۔ تم ایک انٹرپرینور بھی ہو، ناکام انٹرپرینور۔ تم نے اپنا بزنس شروع کیا تھا، بلکہ ایک نہیں، تم نے بہت سے کام شروع کر کے چھوڑے ہیں، بہت سی نوکریاں بھی کی ہیں۔ کیف نے چونک کے اسے دیکھا، پھر مینیجر کو۔ یہ بات غیر متوقع تھی۔ اس کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ آپ میرے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں؟ زیادہ نہیں جانتا۔ ماہر پیچھے کو ہوا اور کندھے بے پرواہی سے اچکائے۔ ناخن پھر سے صوفے کے ہاتھ سے رگڑنے لگا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ تمہارا آخری کاروبار نہ صرف ناکام ہوا ہے، بلکہ اس نے تمہیں بہت سے قرضوں میں ڈبو دیا ہے۔ اب حال یہ ہے تمہارا کیف کہ جن لوگوں کے پیسے تم نے ڈبوئے تھے وہ تمہاری جان کو آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تمہاری بہن کا شوہر بھی ہے۔ تمہاری فیملی لائف اس بات سے کتنی متاثر ہو رہی ہوگی میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیف کے ماتھے پہ شکن پڑی، جسم کے سارے اعصاب تن سے گئے۔ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ماہر فرید اس کی آنکھوں میں جھانک کے مسکرایا۔ اسے انٹرنیٹ پہ پڑھی باتیں یاد آئیں۔ کیا یہ کسی سائیکوپیتھ کی آنکھیں تھیں؟ کیسے؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا کیوں، لیکن منہ سے کیسے پھسل گیا۔ کیا وہ مدد کے لیے اتنا بےتاب تھا؟ میرے پاس تمہارے لیے ایک جاب ہے۔ کیف کے اندر کسی نے سرگوشی کی۔ ابھی بھی وقت ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ کیف، ورنہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن وہ نہیں بھاگ سکا۔ مجبوریوں نے اس کے قدم زنجیر کر رکھے تھے۔ اسے اس پراسرار شخص کی آفر سننی تھی۔ اگر تم چند ماہ تک میرے لیے کام کرو تو میں تمہارے سارے قرضے بھی اتروا دوں گا
اور اگر تم دوبارہ کاروبار کرنا چاہو تو اس کو سیٹ کرنے میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اتنا تو تم میرے بارے میں جان چکے ہوگے۔ اس کے لہجے کی ہمدردی بھی کیف کو مصنوعی لگی، کچھ ناقابل اعتبار سا تھا اس شخص کے بارے میں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ماہر فرید کے چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایک گہری سانس باہر کو خارج کی۔ بالآخر اس نے میز پہ رکھی بھورے لیدر کور کی ڈائری اٹھائی، 2 انگلیوں سے ڈائری کے اندر سے ایک تصویر نکالی اور سامنے رکھی۔ کیف نے نظریں جھکا کے دیکھا، وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی، چہرے کا کلوز اپ، وہ مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھیں سبز تھیں اور بھورے بال ڈھیلے جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ ایک بے داغ، شفاف سا چہرہ تھا، ایسے چہرے انسان ہر روز نہیں دیکھتا۔ تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیف نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ تمہاری کزن صفورہ کی دوست ہے۔ اوکے، کیف نے الجھ کے اسے دیکھا۔ صفورہ اس کی امیر سیکنڈ کزن تھی، مہینوں بعد اس سے ملاقات ہوا کرتی اور اس میں بھی صفورہ اس کو اسٹیبلش ہونے کے لیکچرز دیتی تھی۔ تنگ آ کے اس نے صفورہ کی فیملی سے ملنا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ صفورہ نے اپنی اس دوست، تصویر اٹھا کے دکھائی، کو 2-3 دفعہ سیکیورٹی گارڈز رکھوا کے دیے ہیں، لیکن اس لڑکی کے پاس زیادہ دن تک کوئی گارڈ نہیں ٹکتا۔ پچھلے ہفتے اس نے پھر سے صفورہ سے کوئی قابل بھروسہ گارڈ ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے۔ سفید بالوں والا مینیجر اس دوران باری باری ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے ٹینس کے میچ میں گیند کا نظروں سے تعاقب کر رہا ہو۔ اوکے، کیف ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیف، تم اپنی کزن صفورہ سے کہو گے کہ وہ اس لڑکی سے تمہاری سفارش کرے اور تمہیں اس کے پاس گارڈ کی جاب دلوا دے۔ ویسے بھی تم نے چند برس پہلے ایک سیکیورٹی کمپنی میں 2 ماہ کے لیے کام کیا تھا، تمہارے پاس تجربہ بھی ہے اور تمہیں ضرورت بھی ہے۔ مجھے امید ہے صفورہ تمہیں انکار نہیں کرے گی۔ تصویر رکھی اور مسکرا کے کندھے اچکائے۔ بس اتنا سا کام ہے۔ بالآخر معاملہ کیف کی سمجھ میں آنے لگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں صفورہ کی دوست کا گارڈ بن جاؤں، اس کا اعتماد حاصل کروں، مگر کیوں؟ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ سختی در آئی۔ ایسے کاموں میں کیوں نہیں پوچھتے، کام کی قیمت پوچھتے ہیں۔ ابرو اٹھا کے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ چند لمحے کے لیے سیٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا، ساری خوشبوئیں مر گئیں، اب صرف ایک احساس یرغمالی تھا۔ دیکھیں، وہ قدرے دھیمے لہجے میں بولا، مجھے اتنا تو بتائیں کہ مجھے اس کے پاس جاب کر کے کیا کرنا ہے، میرا مقصد کیا ہوگا؟ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں، ٹھیک ہے میرے مسئلے ہیں، لیکن میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا۔ ماہر فرید نے بدمزہ ہو کے مینیجر کو دیکھا۔ بہت بولتا ہے یہ۔ مینیجر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے، پھر کوٹ کی جیب سے ایک پرچی نکال کے کیف کے سامنے رکھی، اس پہ ایک رقم درج تھی۔ کیف نے رقم کے ہندسے پڑھے، پھر صفر گنے، 1 بار، 2 بار، اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلیں، نظریں اٹھا کے تذبذب سے ماہر کو دیکھا۔ بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اتنے پیسے کوئی نیک کام کے لیے نہیں دیا کرتا کیف، وہ سپاٹ سے انداز میں بولا۔ کیف نے پرچی پہ درج رقم دوبارہ پڑھی، پھر سر جھکا دیا، اتنا کہ تھوڑی سینے سے لگنے لگی۔ کسی لڑکی کا گارڈ بننے کا مطلب ہے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا، اس پہ نظر رکھنا، اس کو نقصان پہنچانا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ ماہر فرید کچھ دیر اس کے جھکے سر کو گھورتا رہا، پھر وہ اٹھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ کیف نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ صوفے کے پیچھے چلا گیا اور کھڑکی کے سامنے چکر کاٹنے لگا، دائیں سے بائیں، پنڈولم کی طرح۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا، پھر قدم روک کے دور بیٹھے کیف کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، نہ مانو میری بات، پھر کیا کرو گے؟ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے سمجھا رہا ہو۔ کاروبار میں نقصان اور قرضوں نے تمہاری سوشل لائف ختم کر کے رکھ دی ہے۔ مرد کا معاشی طور پر اسٹیبلشڈ نہ ہونا اس کی عزت آدھی کر دیتا ہے، وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، لاؤنج لیزرڈ بن جاتا ہے، گھر سے نہیں نکلتا، اور نکلتا ہے تو ایسے جوتے پہن کے۔ کیف نے چونک کے اپنے جوتوں کو دیکھا، سفید جوگرز اب مٹیالے ہو چکے تھے۔ اس نے پیر قدرے پیچھے کیے، لیکن وہ ان کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف میری آفر ہے،
माहिर फरीद वापस उसके सामने आके बैठा। मेरे लिए सिर्फ 2 माह काम करो, सिर्फ 2 माह, और साथ अपनी फोटोग्राफी जारी रखो और अपना नया बिजनेस प्लान बनाओ। 2 माह खत्म होते ही मैं तुम्हारा बिजनेस खुद सेट करवा दूंगा। मार्केटिंग, नेटवर्किंग मेरी टीम सब कर लेगी। सिर्फ 2 माह। विक्ट्री की 2 उंगलियां बना के दिखाई। आप अपना काम किसी से भी करवा सकते हैं, फिर मैं ही क्यों? माहिर फरीद पीछे को हुआ और टांग पे टांग जमाई। अब के वो बोला तो आवाज में बरहमी थी। तुम मेरा काम करोगे या नहीं? केव जमाल का चेहरा हल्का सा सुर्ख हुआ। ओह, आप जल्दी में हैं। अगर मैं जाके सफूरा को बता दूं कि कोई उसकी दोस्त को स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है तो? वो केव को चंद सानिये देखता रहा, फिर एकदम से हंस पड़ा और नफी में सर हिलाया। तुम ये नहीं करोगे। ये कहते हुए उसने तस्वीर उठाई। केव को तस्वीर की पुष्ट नजर आई। वहाँ कुछ लिखा था, 5 अल्फाज। दोस्तों, ये था माला नॉवेल की पहली किस्त का पहला हिस्सा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका किया हुआ एक लाइक मेरा हौसला बढ़ा देता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।